بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے صبر، یقین اور توکل سے مانگتے رہنا ہے۔ آپ کو جب لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا تو تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرتے رہنا ہے۔ آزمائشیں تب ہی آتی ہیں جب اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین چنا ہوتا ہے، کچھ بہترین فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، رات کے بعد دن ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے اندھیرے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو بھی اللہ تعالیٰ اب روشنیوں میں بدلنے والا ہے۔ آپ نے اس رب پر یقین رکھنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور پورے یقین اور توکل سے اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو بس صبر کرنا ہے اور اس رب سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرنی ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ جتنا میکسیمم آپ استغفار کر سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اگر آپ 7000 ٹائمز استغفار نہیں پڑھ سکتے تو جو سب سے بیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کھلا مانگو۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گن کر ہمیں نہیں نوازتے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر اپنی رحمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کا شمار نہیں کرتے، نعمتوں کا شمار نہیں اللہ تعالیٰ کرتے۔ تو پھر آپ کھلا پڑیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کام کرتے ہوئے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو دور فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہی ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک ہی ہیں جو لا حاصل کو حاصل میں تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کو دعاؤں سے بدل دینے پہ قادر ہیں۔ تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو دعائیں ہیں ان کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ میریکل سٹوری ہے، استغفار میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میری سسٹر سعودی عرب میں رہتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ پیاری سسٹر آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ سسٹر میں آپ کے ساتھ استغفار کی میریکل سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ پیاری سسٹر میں جب پیدا ہوئی تو میرے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد میری ماں اور فادر دونوں میں ڈائیورس ہو گئی۔ میں نے اپنا بچپن بہت پریشانیوں بہت مشکلوں میں گزارا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے FA کی تعلیم پوری کی تو تب بھی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ڈپریشن میں رہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میری ماں نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی تھی، صرف اس لیے کہ دوسرا باپ مجھے باپ کا پیار نہیں دے سکے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ماں میرے نصیب کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا، آن لائن نکاح ہوا ایک شخص کے ساتھ، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ شخص امریکہ رہتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شخص کسی کے تھرو یہ رشتہ آیا اور میرے ساتھ جو ہے اس کا بہت اچھا رویہ تھا۔ ایج میں وہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ وہ ہر طرح کا پیسہ، ہر طرح کے گفٹس مجھے بھیجتا تھا، لیکن جب ہم اس کو پاکستان آنے کے لیے کہتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان 2 سالوں کے اندر وہ بہت دفعہ پاکستان آنے کے لیے کہتا رہا کہ میں پاکستان آ کر رخصتی کروا کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، لیکن وہ پاکستان نہیں آیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی کے تھرو پتہ چلا کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میری ماں اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے پاکستان میں اس سے جان چھڑانے کے لیے کھلا میں نے لی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری ماں روز روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ لیکن مجھے اپنے رب پہ بہت یقین تھا کہ اگر میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نوازیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تہجد ریگولر پڑھتی تھی اور اس کے ساتھ استغفار
کرتی رہتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ہر وقت استغفار کی تسبیح کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی 1 سال میرے خلا کو نہیں ہوئی تھی کہ میرا سعودی عرب سے رشتہ آیا، اور میں اس رشتے پہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا، کیونکہ وہ لڑکا خانہ کعبہ میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نوازیں گے۔ وہ کہتی ہیں میری ماں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا، جب وہ سعودی عرب سے پاکستان آئے میرا نکاح ہوا، اور میں سادگی سے نکاح ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر جا کر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی میری شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کی بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور وہ کہتی ہیں کہ 1 سال کے اندر ہی مجھے اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر بہت زیادہ پیار کرنے والے اور بہت زیادہ کیئر کرنے والے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی مدر کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، میرے شوہر کا ان کے ساتھ بھی رویہ بہت اچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اندھیروں کے بعد روشنی کرنے پہ قادر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔